الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کما ورد سورۃ آل عمران ان الدین عند اللہ الاسلام ومقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد ایک بار اور ذرا بلند آواز سے پڑھیں جھوم کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو تمہیدی طور پر آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ خاص طور سے سنیں توجہ کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کوئی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، مگر اس نے یہ کرم کیا، احسان کیا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اشرف المخلوقات اس نے ہمیں بنایا۔ دوسرا احسان یہ کیا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس نے اپنے حبیب کا ہمیں غلام بنایا۔ تو یہ اس کے احسانات پر احسانات کہ اس نے بنایا بھی انسان اور پھر ایمان کی دولت بھی دی اور اپنے حبیب کی غلامی کا ہمیں شرف بھی عطا کیا۔ یہ تین باتیں پہلے ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، اللہ نے خود قرآن میں اس بات کو ہمیں بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، اور وہ کیا سمجھایا؟ فرمایا جس دین پر، جس مذہب پر تم ایمان لاتے ہو، جس کو اسلام کہتے ہیں، تو فرمایا یہ وہ دین اسلام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دین پسند ہے، اللہ کو کوئی دین اگر پسند ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو دین اسلام ہے، اور جس اسلام پر ایمان لا کر مسلمان کہلانے کا حق بنتا ہے، تو یہ دین اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم سے
لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کا یہی دین رہا، یہی اسلام، اور ہر نبی نے اپنی امت کو جو دین کی تعلیم دی وہ دین اسلام ہی کی تعلیم دی۔ اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا دین اسلام تھا، ہر نبی نے تبلیغ دین جو کی وہ اسلام کی، مگر نکتہ یہ ہے کہ یہ دین حضرت عیسیٰ تک ادھورا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس دین اسلام کو اللہ نے مکمل کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 9 ذی الحجہ میدان عرفات 10 ہجری میں یہ دین مکمل ہو گیا، اور ایسا مکمل ہوا کہ پھر اس دین کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کسی اور پیغمبر کی ضرورت اب قیامت تک نہیں۔ دین بھی مکمل ہو گیا، نبوت کے آنے کا جو سلسلہ تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر اب سے 40-45 برس پہلے ہفتہ واری بازاریں ہوتی تھی۔ دیہات میں ہفتے میں کوئی ایک بازار لگتی تھی، اور اس بازار میں بھی ساری چیزیں نہیں ملتی تھی۔ اگر چاول خریدنا تھے تو وہ کہیں اور جانا پڑتا تھا، گیہوں کے لیے کہیں اور جانا پڑتا تھا، اور بہت ساری سبزیاں ترکاریوں کے لیے کہیں اور جانا پڑتا تھا، اور وہ بھی ہفتے میں لگتی تھی، کیونکہ انسان کی اتنی ضروریات نہ تھی۔ جب اور ترقی ہوئی تو پھر وہ ہفتہ واری بازار مارکیٹوں میں تبدیل ہو گئی۔ جب اور ترقی ہوئی تو وہ مارکیٹیں جو تھی وہ سپر مارکیٹ میں بدل گئی۔ جب اور ترقی ہوئی تو پھر سپر مارکیٹیں مال میں بدل گئی، اور جب ترقی کمال کو پہنچی تو پھر مال کے ساتھ ساتھ ہوم ڈیلیوری جس کو کہتے ہیں وہ بھی شروع ہو گیا۔ اب جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، اناج چاہیے، سبزیاں چاہیے، دالیں چاہیے، چاول چاہیے، جو آپ کو چاہیں آپ گھر بیٹھے فون کریں اور آپ کے گھر وہ فوراً پہنچانے والا پہنچا دے گا جو آپ کو چاہیے۔ تو حضرت آدم سے جب معاملہ شروع ہوا تو انسانیت کم تھی، ضروریات بھی کم تھی، ان کی ضرورت کے مطابق اللہ نے شریعت یعنی دین اسلام دیا۔ جب انسانیت کی ضروریات اور تقاضے اور بڑھے تو حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر آئے اور ان کو کتاب دے دی۔ جب اور انسانیت کی ضرورتیں بڑھی تو حضرت داؤد کو زبور دی۔ جب اور ضروریات بڑھی تو حضرت عیسیٰ آ گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب انسانیت کی ضروریات نقطۂ کمال کو پہنچی، اور پھر وہ ضروریات کے جو اب ہمیشہ اور قیامت تک کے لیے پوری کرنا تھی تو اللہ نے پھر مصطفیٰ کو بھیجا، اور مصطفیٰ کو بھیج کر پھر یہ انتظام کر دیا کہ تمہیں اب کسی اور کی چوکھٹ پر جا کر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو زندگی کی جو بھی چیز چاہیے، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو، اگر تمہیں کاروبار کرنا ہے تو اس کے معاملے میں معلومات کرنا ہو، تب آپ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر حشر تک
آپ کو جس جس چیز کی ضرورت ہے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے مصطفیٰ کو قرآن دے کر تمہارے گھروں میں قرآن رکھ دیا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے قرآن کھولو اور اس ضرورت کو پورا کر لو۔ سمجھ گئے آپ؟ تو تکمیل ہوئی اس دین کی مصطفیٰ پر، جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی مرضی سے کسی اور دین کو چاہے گا اسلام کے علاوہ اور دین کو اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا کرنے والا دنیا میں بھلے ہی وہ کامیاب ہو جائے مگر آخرت میں اسے گھاٹا اور خسارہ اور نقصان ہی میں رہے گا۔ اس لیے جس دین کا نام اسلام ہے، یاد رکھے مرنے کے بعد جب آنکھیں بند ہوتی ہیں اور جب قبر میں پہنچتا ہے بندہ، تو اس سے جو سوال ہوتا ہے وہ اس دین اسلام ہی کے بارے میں ہوتا ہے، دین اسلام ہی کے بارے میں ہوتا ہے۔ پھر جب یہ دین دیا تو پھر اللہ نے انسانیت کے لیے جو جس چیز کی اسے ضرورت تھی جب دنیا میں بھیجا، تو اللہ نے پھر اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے وہ ضروریات پوری کی۔ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے سینے میں اس کی خوراک دودھ کی شکل میں اتار دی، رہنے کے لیے اسے سلیقہ سمجھایا، کھانے کا پینے کا جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے ساری چیزوں کا انتظام کیا اس کے لیے، اور ساری چیزوں کا انتظام کر کے جو جسم تیار کیا انسان کا، اس میں اللہ نے وہ اعضا بنائے جو انسان کے جسم کو سلامت رکھے، جس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ پھیپڑوں کو لے لیں، جب آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کتنا مہنگا آکسیجن ملتا ہے، لیکن ذرا اندازہ لگائیں کہ 24 گھنٹے میں یہ پھیپڑے کتنا آکسیجن آپ کو فری دیتے ہیں۔ اگر خون کے اندر صفائی کرنے کا کام اگر گردے چھوڑ دیں تو ڈائلیسس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹے میں آپ کا کتنا خون صاف کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ ہی نے تو بنایا نا۔ اس کے علاوہ جب سب کچھ بنا دیا اور بنانے کے بعد جب پیدا کیا تو پھر تنہا نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں کہ اس نے ہمیں بنا کر کے چھوڑ دیا، نہیں، جب دنیا میں آئے تو آنے کے وقت سے لے کر پیدائش سے لے کر آخری سانس تک ہر چیز مہیا کی اس نے۔ اور اس کی مثال آپ اندازہ لگائیں، جب آپ کسی بھی دکان پر کوئی چیز لینے جائیں، آپ موبائل خریدیں، آپ فریج خریدیں، آپ جو بھی چیز خریدیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب اس کا باکس آتا ہے وہ باکس میں بند ہو کر کے جب وہ گھر ضرور نکلے گی اور وہ ہوگی ایک چھوٹی سی کتابچہ، نکلتا نہیں نکلتا ہے۔ آپ جو بھی سامان لائیں، آپ کولر لائیں، فریج لائیں، واشنگ مشین لائیں، آپ موبائل لائیں، جو بھی آپ سامان لائیں، جب اس کا وہ باکس کھولیں گے تو جہاں اس کا اور سامان نکلے گا وہاں ایک کتاب ضرور نکلے گی آپ۔ اس لیے کہ جو بنانے والے نے جو چیز بنائی ہے، جس کمپنی نے موبائل تیار کیا، جس نے کولر تیار کیا، اس نے کتاب رکھ دی اس میں
اور کتاب رکھ کر اس نے یہ سمجھانا چاہا اور بتانا چاہا کہ اسے استعمال کرنے والے تجھے جب جب کسی بات کی ضرورت پڑے اور سمجھ میں نہ آئے کہ تجھے پلک کہاں لگانا ہے، چارجنگ کہاں لگانا ہے، کس طریقے سے لگانا ہے، یہ جب سمجھ میں نہ آئے تو یہ کتاب پڑھتے جانا اور اس کے پڑھے ہوئے پر عمل کرتے جانا۔ اگر تو نے پڑھا نہیں اور اپنے اندازے سے شروع کر دیا تو تو خسارے میں جائے گا، تو اسے برباد کر سکتا ہے، بیکار کر سکتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں آج آپ لوگوں کو چند باتیں سمجھا دوں۔ تو ایک موبائل بنانے والا، ایک فریج اور کولر بنا کر کے دینے والی کمپنی آپ کو ایک کتاب دیتی ہے ساتھ میں، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اسے پڑھو اور اس میں جو لکھا ہے اس کے حساب سے استعمال کرنا اس کو۔ اگر اس کے خلاف استعمال کیا تو پھر تمہارا نقصان تو ہوگا ہی، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، گھر میں آگ بھی لگ سکتی ہے۔ یہ دنیا بھی ایک مثال ہے، مگر قربان جائیں اس پروردگار پر جس نے ہمیں بنایا، قربان جائیں اس کی عنایتوں پر، اس کی رحمتوں پر کہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو ماں کی گود میں جیسے ہی ہم آئے تو ہمیں چھوٹا سا کتابچہ نہیں دیا اس نے، کوئی چھوٹا سا 2-3 ورقوں کا کتابچہ نہیں دیا، بلکہ ہمیں آنے سے پہلے ہمارے لیے 6666 آیت والا قرآن دے دیا، اور فرمایا جب تو دنیا میں جا رہا ہے تو اب یاد رکھ تجھے زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ قرآن تیرے پاس موجود ہے، اسے پڑھتے جانا اور زندگی گزارتا رہنا۔ اگر تو نے اس زندگی اس قرآن کو پڑھے بغیر اگر گزاری تو پھر تجھے گھاٹا تو ہوگا ہی، مگر سب سے بڑا گھاٹا یہ ہوگا تیری آخرت برباد ہو جائے گی۔ تجھے ہاتھ دیے نا، تو اب یہ ہاتھ کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، یہ قرآن سے پوچھ۔ یہ آنکھیں دی، ان سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، قرآن سے پوچھ۔ یہ زبان دی، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، قرآن سے سیکھ۔ یہ پیر دیے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، یہ قرآن بتائے گا۔ اگر تو نے اپنی مرضی سے دیکھا، اپنی مرضی سے پکڑا، اپنی مرضی سے سنا، اپنی مرضی سے چلا، تو پھر یاد رکھ کہ تو بہت بہت بڑی غلطیاں کر کے اپنے آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ فرمایا میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے بنایا ہے، تو میں نے بنا کر تجھے چھوڑا نہیں، بلکہ میں نے تیرے لیے ایک کتاب جو دستور الحیات ہے، جو تیری دنیاوی کامیابی کے لیے بھی کافی ہے اور آخرت کے لیے بھی کامیابی ہے، اس کو پڑھتا جا اور زندگی گزارتا جا۔ اس کے بعد فرمایا دیکھ میں نے جو بھی بنایا وہ تیرے لیے بنایا۔ زمین کا فرش بچھایا اے انسان تیرے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا تیرے لیے، سورج تیرے لیے پیدا کیا، چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، شجر حجر تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، دریا تیرے لیے۔ اس زمین پر خزانے سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، ہیروں کی شکل میں، جواہرات کی شکل میں، سب تیرے لیے۔ یعنی رب نے کہا میرے بندے میں نے کل کائنات جو بنائی وہ صرف اور صرف تیرے لیے۔ تجھے کیوں بنایا؟ تجھے بنایا اپنے لیے، سب کچھ تیرے لیے اور تجھے اپنے لیے۔ اور کیسا بنایا؟ تجھے بنایا بھی کیسا؟ اے ہے فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، فرمایا میں نے تجھے چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ تو جو بھی غذا کھاتا ہے
جو بھی پیتا ہے وہ سب قسم میں نے زمین سے نکالی، اور اس غذا سے پھر کیا کیا میں نے تیرا، تو نے وہ مختلف قسم کی غذائیں کھائی، من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر میں نے ان غذاؤں میں سے اے انسان تیرا وجود نکالا بشکل ایک پانی کے۔ تو نے بڑے بڑے مصور دیکھے، چنے کے دانے پر تصویر بنانے والے مصور بھی گزرے، چاول کے دانے پر بھی تصویریں بنانے والے گزر گئے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہاتھ میں قلم لے کر اور رنگ لے کر کلر لے کر بڑی بڑی خوبصورت تصویریں بنانے والے گزر گئے اور ہیں، بڑے بڑے مصور گزرے، مگر فرمایا تو پوری دنیا کی تاریخ چھان لے اے انسان، کوئی ایسا مصور بھی گزرا ہے جس نے پانی پر تصویر بنائی ہو؟ جب تو تلاش کرے گا تو پانی پر تصویر کوئی نہیں بنا سکا اور نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ دیکھ اپنے رب کو دیکھ کہ اس نے پانی پر تصویر بنائی، اور پانی پر ایسی تصویر بنا دی، ایسی تصویر بنا دی، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو مرد بنایا، کیسی کیسی حسین صورتیں بنائی، کائے پر بنائی؟ پانی پر۔ وہ پانی پر بنانے والا کون ہے؟ فتبارک اللہ رب العالمین، وہ برکت والا اگر ہے تو وہ ہے جو اللہ ہے، جو سارے جہان پر تجھے ایسا بنایا اسے۔ تو فرمایا جب میں نے یہ سب کچھ کر دیا تیرے لیے تو اب تیرا فرض کیا بنتا ہے؟ اب یہ سن لیں آخر میں، جس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید، جس عقیدے کی بنیاد پر ہمارا کامیاب ہونا اور ہمارا ناکام ہونا منحصر ہے، یاد رکھیں۔ فرمایا دیکھ دین اسلام مجھے پسند، نمبر ایک، اسلام کے علاوہ تو نے کسی اور دین کو چاہا وہ مجھے ناپسند۔ فرمایا تجھے میں نے پیدا کیا، بنایا، اور ایسا بنایا کہ تیرے لیے بے شمار چیزیں بنائی، تجھے اپنے لیے بنایا، اور جب میں نے تجھے اپنے لیے بنایا تو پھر اب تیری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تو پھر میری بندگی کا حق ادا کر۔ اور اس کی بندگی کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جس اسلام کو اس نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا کہ یہ مجھے پسند ہے، تو سب سے پہلے اس اسلام کو مانا جائے، اور اس اسلام کے جو ماننے کے اصول ہیں جس کی وجہ سے پھر مسلمان کہلائے گا، وہ آقا علیہ السلام نے بیان کیے، جو مسلم اور بخاری کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا یہ جو دین اسلام ہے نا، اس کی جو پوری عمارت ہے اور اس کی جو پوری بلڈنگ ہے، جن ستونوں پر، جن دلوں پر یہ پوری بلڈنگ رکی ہوئی ہے، وہ 5 ہے۔ فرمایا تم نے کتنی ہی بڑی بلڈنگ بنا دے، اگر اس کے پلر، اس کے ستون، اس کی بنیاد اگر وہ مضبوط نہیں ہوگی تو پھر وہ بلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے۔
فرمایا جس مذہب اسلام کو تم ماننے کا اعلان کرتے ہو اس کے 5 ستون ہیں. بنی الاسلام علی 5، 5 بنیادیں ہیں، 5 ستون ہیں، 5 پلر ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلا پلر، پہلا ستون یہ ہے کہ تم زبان سے گواہی دو اور دل سے اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. دوسری بات، وہ سنتا ہے. آہستہ پکارو تب، زور سے پکارو تب. وہ سمیع ہے، سنتا ہے، مگر سنتا ہے، کان نہیں ہے. وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے. رات کا اندھیرا ہو تب اسے دیکھنے میں معنی نہیں آتا. وہ اندر دلوں کے حال کو دیکھتا ہے. وہ بصیر ہے مگر آنکھیں نہیں ہیں. وہ بصیر ہے مگر آنکھیں نہیں ہیں. وہ بولتا ہے مگر زبان نہیں ہے. وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، نہ اس کا جسم ہے. وہ کسی ایک جگہ نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ رب آسمان پہ ہے تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے، کفریہ ہے. اس لیے اگر یہ کہا گیا کہ وہ آسمان پر ہے تو پتہ چلا زمین پر نہیں. اگر آسمان پر کہیں گے آسمان پر ہے یا وہ اوپر ہے تو پتہ چلا نیچے نہیں. کوئی جگہ ایک ذرے کے برابر، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قریہ، یہاں تک کہ جتنے اس نے جہان بنائے، آسمان ہو، زمین ہو، لوح ہو، قلم ہو، جتنے بھی جہان بنائے، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں رب موجود نہ ہو. یہ اس کے متعلق عقیدہ. وہ سنتا ہے. اللہ کے علاوہ، یاد رکھیں، اللہ کے علاوہ مخلوق میں جو بھی ہے، وہ انسان ہو، وہ جانور ہو، جنات ہو، پیڑ پودے ہو، آسمان ہو، زمین ہو، پہاڑ ہو، فرشتے ہو، جو بھی ہے اللہ کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے، یہ سب حادث ہے. حادث اسے کہتے ہیں کہ پہلے سے تھے نہ، پہلے سے نہیں تھے مگر ان کو اللہ نے بنا دیا. اللہ کے علاوہ سب حادث، مگر اللہ حادث نہیں. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسے کسی نے نہیں بنایا. اس کا علم عالم الغیب والشہادہ ہے. اس کا علم عالم الغیب والشہادہ ہے. اس کا ایسا علم ہے کہ ہم جو دلوں کے اندر سوچتے ہیں، خاکہ بناتے ہیں، تصور کرتے ہیں، اسے اس کا بھی علم ہے. یاد رکھیں، سنتے ہم بھی ہیں، دیکھتے ہم بھی ہیں، پڑھتے ہم بھی ہیں. ہم بھی علم والے ہیں، ہم بھی دیکھنے والے ہیں، ہم بھی سننے والے ہیں، مگر ہمیں علم ملا ہے کسی کے ذریعے سے. ہم جب پیدا ہوئے تو عالم نہیں تھے. ہم جب پیدا ہوئے تو ٹیلر ماسٹر نہیں تھے. ہم جب پیدا ہوئے تو ڈاکٹر نہیں تھے. ہم جب پیدا ہوئے تو انجینئر نہیں تھے. ہم انجینئر بنے کسی کے بنانے سے، ہم عالم بنے کسی کا علم سکھانے سے. سمجھ گیا؟ ہم جب گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں تھے تو آنکھیں نہیں تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے. ہمیں آنکھیں ملی کسی کے دینے سے. ہمارے کان نہیں تھے، ہمیں کان ملے کسی کے دینے سے. ہمارے زبان نہیں تھی، زبان ملی ہمیں کسی کے عطا کرنے سے. تو ہمیں جو کان دیے، ہمیں جو آنکھیں دی، ہمیں جو زبان دی، ہمیں جو علم دیا، ہمیں جو بھی ملا وہ رب کے ذریعے سے ملا. رب کو کسی کے ذریعے سے نہیں ملا. اسے کہتے ہیں توحید. سمجھ گئے آپ توحید کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں.
وہ الحی ہے، وہ الحی ہے۔ ہم گوشت کا لوتھڑا تھے، جان نہیں تھی، جان نہیں تھی۔ دوسرے تیسرے مہینے میں بھی جب ڈاکٹر سے سونوگرافی کرائی، اس نے کہا کچھ نہیں کہا جا سکتا، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ لیکن 4 مہینے کے بعد جب 5واں مہینہ لگا تب جب کرائی تو اس نے کہا بچہ حرکت کر رہا ہے۔ پتہ چلا پہلے گوشت کا لوتھڑا تھا، پہلے مردہ تھے، کوئی ہے جس نے زندہ کیا۔ تو جس نے زندہ کیا وہ رب ہے، جس کو زندہ کیا گیا وہ اس کی مخلوق ہے۔ وہ سمجھ گئے آپ؟ جس کو زندہ کیا گیا وہ اس کی مخلوق ہے۔ تو اس کا علم ذاتی ہے، اس کا دیکھنا ذاتی ہے، اس کا سننا ذاتی ہے۔ میرا آپ کا کل کائنات کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، کسی نے دیا ہے۔ میرا سننا آپ کا سننا ذاتی نہیں، وہ اس نے کانوں میں صلاحیت دی ہے تب سنا، آنکھوں میں روشنی دی تب سنا، ہاتھ اور پیروں میں جان دی تب سنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی اس روئے زمین پر ہو، آسمانوں میں ہو یا جو نظروں سے ہماری اوجھل ہے جو ابھی پتہ نہیں ہے، جس مخلوق کا جو بھی ہو، سب نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیا۔ اور اللہ کو کس نے؟ اللہ کو کسی نے نہیں، ابداً ابدا، ازلی ابدی سرمدی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سب کو اس نے بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ یہ ہے عقیدہ توحید، یاد رکھیں۔ اس کے متعلق بس آخری بات سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کا عقیدہ یہ سا والا کہ کوئی خود بخود ہے، کسی کا علم خود بخود ہے، کوئی سنتا خود بخود ہے، اس کا ذاتی ہے، اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا گنہگار اور سب سے بڑا اللہ سے بغاوت کرنے والا مانا جاتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ اسی عقیدہ توحید کے لیے پھر اللہ نے ایک سلسلہ رکھا جس کو نبوت اور رسالت کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے نبی پر وحی بھیجی اور اس نبی نے پھر اللہ کے بندوں کو سمجھایا۔ بندے جہاں جہاں ہٹے، جہاں جہاں اللہ کی نافرمانیاں کی، تو ان کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول اور اپنے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ اور انہوں نے پھر روکا اور سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو جس راستے پر چلتے ہو نا، اس راستے کو چھوڑو، ایک وہ راستہ اپناؤ جس کو اسلام کہتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہے اور جس پر چل کر تمہیں اللہ کامیابی دے گا، اور اس کا نام دین ہے اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ اسی اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اللہ کے بندوں کی ہدایت کی، اور آخر میں پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذہب اسلام کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، پتھر کھائے، مدینہ چھوڑا، ہجرت کی، یہاں تک کہ نہ جانے کون کون سی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر صحابہ ہو، خود تاجدار کائنات ہو، اور 23 برس کا عرصہ گزرا جو جد و جہد کا تھا، جو تکلیفوں کا تھا، جو ہجرت کا تھا، جو دوسروں کے ظلم، تشدد، بربریت کا تھا۔ لیکن 9 ذی الحجہ آئی اور مصطفیٰ جب اپنے صحابہ کے ساتھ میں میدان عرفات میں تھے، 23 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، تب اللہ نے فرمایا میرے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے حبیب اب اعلان کر دے کہ جو دین آدم سے ہم نے شروع کیا تھا اسلام، آج اس دین کو ہم نے کامل کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، اور یہ بھی یاد رکھیں، امام حسین، یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں
کہ اسی دین کے متعلق قیامت میں بھی جو سوال ہوگا اور کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اسی دین اسلام پر ہوگا، اور وہ سوال و جواب کس سے ہوگا؟ صرف دو سے، ایک انسانوں سے اور جنوں سے، باقی کسی سے نہیں۔ جزا اور سزا بھی ان دونوں کو ہی ملے گی، اس لیے کہ جتنے جاندار ہیں، آپ جانور جب بولیں گے اس میں سب آئیں گے، انسان بھی جانور ہے۔ اگر آپ کو کوئی جانور بول دے تو جھگڑا مت کرنا، کیونکہ انسان بھی جانور ہی تو ہے نا، جان والا۔ اور ایک کتا اور ایک بلی یہ بھی جانور ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ نے کتا ہو، بلی ہو، جتنے بھی جانور ہیں ان سب کو دو چیزیں دی، ان کو دو چیزیں دی۔ ایک ان کو جان دی جس کو روح کہتے ہیں، ایک ان کو نفس دیا جسے خواہش کہتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ آپس میں میل اور فیمیل کی ہو، جانوروں میں بھی ہے نا یہ چیزیں ہی۔ تو ان کو ایک نفس دیا، ایک روح دی۔ دوسری مخلوق ہے فرشتے، انہیں بھی دو چیزیں دی، جسے جانوروں کو دو چیزیں دی، ایک نفس دیا، ایک روح دی۔ اسی طریقے سے فرشتوں کو بھی دو چیزیں دی۔ وہ کیا دی؟ فرشتوں کو روح دی، جان جس کو کہتے ہیں، تو فرشتوں کو روح عطا کی، اور روح کے علاوہ دوسرے نمبر ان کو شعور دیا جس کو عقل کہتے ہیں۔ تو دو چیزیں فرشتوں کو دی، روح دی اور شعور دیا۔ دو چیزیں جانوروں کو دی، روح دی اور نفس دیا، انہیں شعور نہیں دیا۔ آپ نکل کے جاتے ہو، آپ کے اوپر کتا بھونکنے لگے تو سمجھ لیں آپ، جب وہ بھونکے گا تو وہ بھونکتا رہے گا، مگر اسے یہ پتہ نہیں ہوتا میں بھونک رہا ہوں۔ کتے کو یا جو بھی جانور ہے، اگر ایک گائے، ایک بیل، یہ بھینس اگر وہ بولتی ہے تو وہ بولے گی تو، مگر اسے یہ پتہ نہیں کہ میں بول رہی ہوں، یہ شعور نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جانوروں کو دو چیزیں دی، شعور نہیں دیا انہیں، عقل نہیں دی انہیں کیا دیا؟ نفس دیا۔ وہ چارہ بھی کھاتی ہیں، انہیں پیٹ کی بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، جان بھی ہے ان کے اندر۔ فرشتوں کو بھی دو چیزیں دی، انہیں شعور دیا، روح دی، نفس نہیں دیا۔ وہ کھانا نہیں کھاتے، ان کی کوئی ضروریات نہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے تین چیزیں دی، یاد رکھیں آپ، سب کو دو چیزیں، انسان کو تین چیزیں۔ اشرف المخلوقات ایسی تھوڑی بنا دیا، ساری مخلوقوں کا لیڈر، ساری مخلوقوں کا پیشوا، ساری مخلوق کا امام کیوں بنا دیا اللہ نے انسان کو؟ کیا زیادہ دیکھتا ہے اس لیے؟ تو کتنا دیکھ لیں گے ہم؟ 100 میٹر کا بھی صحیح نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن 3000 فٹ کی اونچائی سے وہ چیل، ایگل جس کو کہتے ہیں، وہ مرغی کے چوزے کو دیکھ لیتی ہے زمین پر 3-4 ہزار فٹ کی اونچائی سے، وہ دیکھ لیتی ہے۔ تو کیا کان دیے اس لیے ہم افضل ہو گئے؟ ارے تو ہم کیا سنتے ہیں بابا؟ 40-50 سال کی عمر کی بات ہے، مشین کی ضرورت پڑتی ہے۔ 15 میل کی دوری سے گھوڑا سن لیتا ہے، اسے آواز پکڑ سن لیتا ہے۔ اور ہم کیا سنتے ہیں یا ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے اپنے خطابات میں بتایا بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، آیت نمبر 20 پڑھے سورہ نمل کی 19 پارے میں۔ نمل کہتے ہیں عربی میں مونگی کو، چیونٹی کو۔
میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم ہیں کون، اللہ نے بنایا کیا ہے ہمیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان میں نے تجھے بنایا کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اس کرم والے کریم والے رب کو بھول گیا جس نے تجھے بنایا اور کس انداز میں بنایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، آپ کے ساتھ میں جنات اور پرندے وغیرہ سب چلتے تھے۔ جب وہ لشکر آ رہا تھا تو وہ لشکر جو تھا وہ 3 میل کی دوری پر تھا، 3 میل مطلب کم سے کم 7 سے 8 کلومیٹر دور، 7 سے 8 کلومیٹر دور وہ لشکر تھا۔ ابھی قرآن کہتا حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اللہ فرماتا میرے سلیمان کا لشکر 7 سے 8 کلومیٹر کی دوری پر تھا، ایک چیونٹی نے دیکھ لیا اس کو، اللہ اکبر، چیونٹی نے دیکھ لیا، اور چیونٹی نے دیکھ کر اپنی چیونٹیوں سے کہا حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی سے جلدی سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان جنودہ وہم لا یشعرون۔ دیکھو حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کچل دے پتہ نہ چلے۔ تو 7 میل کی دوری پر چیونٹی نے دیکھ لیا، اتنا تیز دیکھنے والی، ہم دیکھ لیں گے نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اشرف المخلوقات کیوں بنا دیا اس نے؟ تو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا، وہ چیونٹی ہو، ہاتھی ہو، وہ کتا ہو، بلی ہو، بیل ہو، گائے ہو، بھینس ہو، جو بھی ہو کائنات میں جتنے بھی یہ جانور ہیں، حیوان مطلق جنہیں کہتے ہیں، ان کو اللہ نے 2 چیزیں دی، ایک انہیں جان دی، ایک انہیں نفس دیا۔ فرشتوں کو 2 چیزیں دی، ایک جان دی، ایک شعور دیا، مگر انسان کو 3 چیزیں دی، جان بھی دی، شعور بھی دیا، نفس بھی دیا۔ نفس نے خواہش کی یہ کروں، نفس نے خواہش کی میں یہ کروں، تو وہیں سے عقل اور شعور بولے گا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو کر، اللہ نے حکم دیا تو نہیں کر سکتا۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ ایک شریعت کی لگام، نفس کی لگام اللہ نے شریعت کے ہاتھ میں رکھی۔ اور سمجھا دوں آپ کو کیونکہ پھر موضوع بدلے گا کل سے، اور سمجھا دوں۔ یاد رکھیے اللہ نے ہر انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، نیچر جس کو کہتے ہیں، ہیومن نیچر، انسانی فطرت، انسان کی فطرت ہے یہ۔ آپ گائے بھینس کو دیکھو، پورا سال بھوسا کھلاتے رہو، اس کو مانگتی ہے کبھی دوسرا کھانا؟ اس کا نیچر نہیں ہے۔ ہمیں صبح کو کچھ اور چاہیے، دوپہر کو کچھ اور چاہیے، شام کو کچھ اور، یہ ہمارا نیچر ہے۔ ہم ایک روم میں ماچس کی تیلی کی طرح پڑے رہتے ہیں، 6x8 کے روم میں 20 پڑے رہیں گے۔ اگر کروٹ کسی کو بھی لینا بھی ہے تو 19 کو پہلے آگاہ کرے گا میں کروٹ لے رہا ہوں، مگر نیچر ہے، پہاڑی میں جا کے اکیلے نہیں سو سکتے، یہ اللہ نے نیچر بنایا۔ مگر یاد رکھیں نیچر کو اللہ نے بے رحم بنایا، اس کے ساتھ میں شریعت دی ہے، شریعت کو رحم والا بنایا۔ نیچر میں رحم نہیں، جس کو فطرت کہتے ہیں، فطرت میں رحم نہیں، شریعت میں رحم ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگے کہ معاف کر دے گا، رحم ہے۔ مگر اگر شراب پیئیں گے تو گردے خراب ہوں گے، یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے، اس میں رحم نہیں۔ اگر سگریٹ پیئیں گے تو پھیپڑے خراب ہوں گے، یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے۔ اگر باپ کو ماریں گے تو کل کو بڑا یا چھوٹا بیٹا مارے گا، یہ نیچر، یہ فطرت ہے۔ یہ اللہ نے فطرت بنائی ہے۔ جیسے آپ کاپی دیکھتے ہیں نا جب لکھتے ہیں تو اس میں لائننگ ہوتی ہے سیدھی سیدھی، یہ جو سیدھی سیدھی لائننگ ہے یہ فطرت ہے انسان کی جو اللہ نے بنائی ہے۔ اور اللہ نے فطرت بھی جو بنائی ہے وہ اپنے قانون کے حساب سے بنائی ہے۔ انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی وہی چیز دی ہے، اس لائن پر فطرت لے کر چلتا رہے گا تو ٹھیک ہے۔ اور جب وہ اوپر نیچے ہوگا، کبھی اوپر ہوا کبھی نیچے ہوا، تو اسے سیدھا کرنے کے لیے اللہ نے شریعت دی ہے، وہ شریعت اس کو صحیح کرتی ہے۔
تو اللہ نے 3 چیزیں دی ہمیں، شعور بھی دیا، اس لیے ہمیں مختار کل بھی نہیں بنایا، جو چاہے کرے نہیں، اور مجبور محض بھی نہیں بنایا۔ آپ گھر میں پڑے رہے اور آپ کہیں یہی مجھے پیسہ ملے، کھانا ملے، نہیں، آپ گھر سے باہر نکلے، آپ سروس کرتے اس کے لیے نکلے، کاروبار کرتے اس کے لیے نکلے، جو بھی محنت کرتے آپ نکلیے باہر، اور باہر جب نکلے تو پھر اپنے اس کرنے پر، اس سروس پر، اس کاروبار پر بھروسہ نہ کریں، محنت آپ کریں، بھروسہ رب پر کریں۔ سمجھ گئے آپ یہاں چوراہے پر کھڑے، آپ یہاں چوراہے پر کھڑے، اب اذان ہونے لگی، ادھر سے اذان کی آواز آئی، تو آپ کو اتنا مجبور بھی نہیں کر دیا گیا کہ شیطان آپ کا گریبان پکڑ کر فلم سینما ہال میں لے جائے، یا آپ کا گریبان پکڑ کے ہوٹل میں بٹھا دے۔ آپ کو اتنا کمزور بھی نہیں بنایا اس نے، آپ کو یہاں پر اختیار دیا اور عقل دی کہ اب فیصلہ تیرا ہے، اگر ادھر چلے گا تو رب کو راضی کر لے گا، ادھر جائے گا تو رب کو ناراض کر دے گا، اب فیصلہ تیرے اوپر ہے، تو اگر ادھر جانا چاہے تو تجھے کوئی نہیں روکے گا، ادھر جانا چاہے تو تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ یہ اختیارات دی اللہ نے، سمجھ گئے آپ؟ یہ اختیارات دیے، یہ شعور دیا، اور ان شعور کے لیے پھر آزادی اللہ نے، ان شعور کے لیے اللہ نے آزاد فرمائے۔ حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں، 5 سورسز، 5 ذرائع سے سورس ملا آپ کو۔ آپ کی ناک بتاتی ہے یہ بدبو ہے یا نہیں ہے اس میں، آپ کا ہاتھ بتاتا ہے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، آپ کی زبان بتاتی ہے کڑوا ہے یا میٹھا ہے، آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں یہ کیسا ہے، آپ کا کان بتاتے ہیں یہ سننے میں کیا، اس کو کیا کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عطا فرما کر پھر اس نے ایک درجہ دیا کہ میرے بندے تجھے نفس بھی دے دیا، شعور بھی دے دیا، جان بھی دے دی۔ اب ایک طرف دنیا کی خواہشات ہیں، دنیا کی آرائش زیبائش ہے، چمکتی ہوئی دنیا ہے، اچھے لذیذ کھانے ہیں، اگر تو چاہے تو انہیں حاصل کر لے، غلط طریقے سے بھی حاصل کر سکتا ہے، بے ایمانی بھی کر سکتا ہے، کسی کمزور کو ستا بھی سکتا ہے، اور جب تو ایسا کرے گا تو تجھے عقل دی ہے کہ اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اگر تو نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر مجھے راضی کر لیا تو فرمایا جانتا ہے پھر میں تجھے کیا کروں گا، تیرے دروازے پر، تیری چوکھٹ پر فرشتوں کو تیرا نوکر بنا کے کھڑا کر دوں گا۔ یہ ہے انسان، یہ ہے انسان۔ اور آخر میں ایک بات اور سن لیں، جس کو حقیقت انسان کہتے ہیں، ہم غلط فہمی میں کہاں جانتے ہیں آپ، اور ہم نہیں، برسوں سے جس چیز کی جد و جہد کرنے والے جو ترقی یافتہ قومیں تھیں، اور جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم انسانیت کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو اس دلدل میں لا کر کے پھانسیں گے، وہ کس حد تک کامیاب ہونے لگے۔ تعلیم جدید کے نام پر، سائنس کے نام پر انہوں نے تصور دینا شروع کر دیا کہ بھئی آپ جس دن پیدا ہوئے وہ آپ کا برتھ ڈے ہے، جس دن آپ کاندھوں پر رکھ کر کے چلے گئے، جلا دیے گئے، دبا دیے گئے، وہ آپ کا ڈیتھ ڈے ہے، جس دن پیدا ہوئے وہ شروعات ہے، جس دن آپ کی سانسیں رک گئی وہ آپ کا دی اینڈ ہے، جس دن پیدا ہوئے اس سے پہلے کچھ نہیں تھے آپ، جب مر گئے تو مرنے کے بعد کچھ نہیں رہیں گے آپ۔ یہ تصور دیا جا رہا ہے، یہ ایک تصور دیا گیا اور دیا جا رہا ہے۔ بھئی آخرت ہے، کس نے دیکھی ہے؟ عالم آخرت کس نے دیکھی؟ کون آیا لوٹ کر؟ یہ دنیا تو ہے نا، اسے کماؤ، روح ہے، جان ہے، کہاں کبھی دیکھی نکلتی ہوئی، کبھی دیکھی ہوئی کسی جسم کے اندر داخل ہوتی ہوئی؟ کیوں بحث میں پڑے ہوئے ہو؟ جسم تو ہے نا، اسے کھلاؤ، اسے پلاؤ۔ عالم آخرت کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو، کس نے دیکھا ہے؟ یہ عالم دنیا ہے، یہاں مارکیٹیں بناؤ، یہاں اچھے اچھے محل بناؤ، یہ تصور دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو ہارٹ کا ڈاکٹر ہوتا نا، دل کا، وہ آنکھ کا علاج نہیں کر سکتا،
جو آنکھ کا ہوگا وہ ہڈی کا علاج نہیں کرے گا، جو گردوں کا ہوگا، کڈنی کا جو ڈاکٹر ہوگا اس سے آپ ہارٹ کی بات کرو گے کہ نہیں بھائی یہ اس کی فیلڈ ہے۔ سائنس ہو، جتنے بھی علوم ہو، ضروری نہیں انہوں نے ساری چیزیں پڑھی ہو۔ وہی چیز جو میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے ہمیں چھوڑا نہیں پیدا کر کے، رب نے فرمایا میرے بندو جب جہاں پر ساری زبانیں گم ہو جائیں اور بڑے بڑے سائنسداں جہاں اپنے سر جھکا دیں اور اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک جائیں اور وہ جب گونگے بن جائیں تو تم گھبرانا مت، اس لیے کہ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، تم میرے مصطفیٰ کے دروازے پر جاؤ، ہر چیز کا جواب میرا مصطفیٰ دے گا۔ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں، تمہاری زندگی گزارنے کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں جہاں میرا مصطفیٰ حل نہ کر دے۔ اور ہم نے جب مصطفیٰ سے کہا یا رسول اللہ مدد کیجئے، یہ دنیا تو یہ کہتی ہے، سائنس تو یہ کہتا ہے کہ جس دن تم پیدا ہوئے اس سے پہلے کچھ نہ تھے۔ آقا نے فرمایا غلاموں سورہ دہر پڑھو، قرآن اعلان کرتا حل انسانی علی الدار لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان غفلت میں کیوں پڑا ہے؟ تو اس وقت موجود تھا جب تیرا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، تو بہت پہلے تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس دن پیدا ہوئے ہم، کوئی بھی انسان جس دن پیدا ہوا اس کی شروعات نہیں ہوا، جس دن وہ مرا کاندھوں پہ لے جا کر کے دفن کر دیا یا جلا دیا یا بہا دیا یا جانوروں کے حوالے کر دیا، یہ غلط فہمی ذہن سے اللہ نے فرمایا نکال دو کہ تم ختم ہو گئے۔ دراصل وہ جو تمہاری سانسیں بند ہوئی اس کے بعد پھر کیا شروع ہوتا ہے؟ لو میرے محبوب کو سن لو، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا بُدِّیَ فی قبری، جب تم اپنے کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی ماں کو، کسی بیٹی کو جب تم قبر میں دفنا کر واپس لوٹتے ہو وَتَوَلَّ عَنْهُمْ أَصْحَابُهُ فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو آقا نے فرمایا وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ فَيَقُولَانِ، پھر اس کے بعد دو فرشتے آن کر اس سے کہتے ہیں فَيُجْلِسَانِ، اسے اٹھا کر بٹھالتے ہیں۔ اب یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، کیسے بٹھالتے ہیں وہ اللہ اس کا رسول جانتے ہیں، مگر آقا نے فرمایا اس سے پوچھتے ہیں من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں، میں ابھی اتر کر جاؤں، آپ جائیں اتر کے، بڑے سے بڑا سننے والا بھی جو یہ کہے کہ مجھے بہت اچھی سماعت ہے، میرے کانوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں پیر رکھتا ہوں، اس کی آنکھیں بند کرا دے، وہ میرے جوتے کی آواز کو نہیں سن سکتا، میں برابر سے نکل جاؤں گا نہیں سنے گا، آپ برابر سے نکل جائیں گے نہیں سنے گا، وہ منو مٹی کے نیچے ہے، کوئی سراخ نہیں، کوئی آواز نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ تصور سرے سے ختم کر دیا گیا کہ جب سانس نکلی تم مر گئے۔ فرمایا نہ تمہاری پیدائش تمہاری انتہا ہے، نہ موت تمہاری انتہا ہے۔ جس دن اس دنیا میں آئے ماں کے پیٹ سے جب تم نکلے اور ڈاکٹر نے یا نرس نے یا دایا نے جب ماں کی گود میں یا باپ کی گود میں جب تمہیں دیا، وہ دراصل تمہاری شروعات نہیں تھی، تم کہیں تھے وہاں سے آئے ہو۔ اور جس دن تم اس دنیا سے گئے، چار کے کاندھوں پہ گئے یا ویسے گئے، جس دن تمہاری سانس نکلی تم مرے نہیں، تم جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے لوٹ کے۔ یہ انسانی ایک حقیقت ہے، اور یاد رکھیں آج ضرورت ہے، آج سوشل میڈیا، موبائل، دنیا بھر کا ہر شخص عالم بنا ہوا ہے، ہر شخص تقریر خود کرنا جاننے لگا، ہر شخص مفتی بن گیا، مگر خدا کے لیے اپنی حقیقت پہچانے آپ کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، کیوں بھیجا ہے، آخر کوئی مقصد ہوگا، ہمیں جو زندگی دی ہے اس کا کوئی مقصد تو ہوگا، اور جب اس کا مقصد ہے تو مقصد بھی اس نے بتا دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرماتا ہم نے جن ہو یا انسان تم ہو، ہم نے تمہیں پیدا ہی صرف اس لیے کیا کہ تم ہماری عبادت کرو، اور عبادت کیسے کرو یہ قرآن بتائے گا، میرا مصطفیٰ بتائے گا۔ تمہارا چلنا بھی عبادت ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تم کھاؤ گے تب بھی عبادت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو گھر سے اس ارادے سے نکلتا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، دکان کے لیے، آفس کے لیے، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں محنت کرنے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں، میرے رب کا، میرے رسول کا فرمان ہے کہ محنت کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کماؤ۔ آقا نے فرمایا اس کے ہر قدم پر 2 رکعت نماز، اور دوسری روایت میں کہ ہر قدم پر ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ یہ عبادت ہوگی۔
رات کو سونا عبادت، باتیں کرنا عبادت۔ فرمایا ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت تب بنے گی کہ جب وہ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے۔ یہی وہ کتاب تو تھی، یہی وہ کتاب تو تھی۔ جہاں تک دین کی تبلیغ کا معاملہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے تبلیغ کریں، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ آپ صرف بیانوں سے تبلیغ کر دیں، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ آپ کسی مزار کے سجادہ بن کر بیٹھ جائیں تو اس کو تبلیغ کہیں گے۔ تو میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نواز رسول امام حسین سے بڑھ کر اس کے قابل کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر وہ چاہتے، اگر وہ دین کی تبلیغ صرف تقریروں کے ذریعے کرنا چاہتے تو مدینے میں کھڑے ہو کر جب وہ تقریریں کرتے تو ملک شام کے لوگ وہاں آ جاتے۔ اگر وہ ایک سجادہ بن کے تقریر کرتے تو اپنے نانا کے مزار مبارک پر رہ کر کے تبلیغ کر سکتے تھے۔ انہیں مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کربلا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں آئے تھے وہاں پر؟ وہ کیوں سب کچھ لٹا دیا؟ اس لیے لٹایا، اس لیے سمجھایا کہ دیکھو جس کا تم نعرہ لگاتے ہو نا، اسلام اسلام اسلام، مسلمان مسلمان مسلمان، فرمایا اسلام اتنا آسان نہیں ہے۔ اسلام اسے کہتے ہیں اپنی خواہشات کو کچل کر پھینک کر اللہ کی مرضی پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ اس کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے گی آپ کو قربان کرنا پڑے گی، وہ چاہے جو بھی چیز ہو، چاہے تمہارا اپنا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو۔ جب تم اس درجے کی محبت اس دین اسلام سے کرو گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ایمان بھی قبول ہے، تمہارا اسلام بھی قبول ہے، اور تمہاری دنیا بھی بہتر ہے اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہے۔ تو آج کی گفتگو دو چیزوں پر رہی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، یاد رکھیں اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ ایک ہی مقصد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اپنی عبادت کے لیے، نمبر ایک۔ دوسرے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، اس پر ہمارا یقین کیسا ہو۔ پھر سن لیں، دو تین باتیں پھر سمجھا دوں۔ میں ایک حافظ قرآن ہوں، ایک عالم دین ہوں۔ یہ میری ذاتی سے تعلق نہیں ہے، یہ میری صفت ہے۔ میرا نام نثار احمد ہے، یہ میرا ذاتی نام ہے۔ میں نے قرآن حفظ کیا تو حافظ صاحب بن گیا، قرات کا کورس کیا تو قاری صاحب بن گیا، عالم کا کورس کیا تو عالم صاحب بن گیا، فاضل کا کورس کیا تو فاضل بن گیا۔ یہ عالم، فاضل، حافظ، قاری، مولوی یہ میری ذات نہیں ہے، میرے ذات کا نام ہے نثار احمد۔ تو میں عالم بنا کسی کے بنانے سے، میں حافظ بنا کسی کے بنانے سے، مجھے علم ملا کسی کے دینے سے۔ کوئی شخص عبد الرحمن ہے، وہ بہترین ڈاکٹر ہے، لیکن وہ ڈاکٹر اس دن نہیں تھا جب ماں کے پیٹ سے آیا تھا۔ اس نے 10-11 برس تک اسکول گیا، پھر کالج گیا، پھر اس نے 5-6 سال ڈاکٹری کی۔ اس کے بعد اسے ٹائٹل ملا، اس کو بڑے بڑے لیکچرار نے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، بڑے بڑے ماسٹروں نے، بڑے بڑے ٹیچروں نے پڑھایا، تب جا کر کے اس کو ایک دن سند ملی کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ تو ڈاکٹر اس کی صفت ہو گئی، اس کا اصلی نام عبد الرحمن تھا، سمجھ گئے؟ لیکن رب میں اور بندوں میں یہی فرق ہے۔ رب کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ یہ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ علیم بھی ہے۔ علیم مطلب علم والا۔ تو علم کسی کا دیا ہوا نہیں جیسے مجھے ملا، اس کا علم اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ سمیع بھی ہے، سننے والا۔ اس کا سننے کے لیے کسی نے اسے کان دیے نہیں، وہ خود بخود سننے والا ہے۔ تو جیسے اس کا نام، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ویسے ہی اس کا علم ہو، اس کا دیکھنا ہو، اس کا سننا ہو، اس کی قدرت ہو، یہ سب اس کا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب جسے جو بھی علم ملا، جسے جو بھی سننے کی طاقت ملی، جسے جو بھی دیکھنے کی قوت ملی، یہ سب اللہ نے عطا کی ہے۔ بس وہ عطا کرنے والا ہے، اور وہ جب چاہے، جس کی چاہے، جس وقت چاہے، وہ سننے کی طاقت بھی کھینچ سکتا ہے، اسے نابینا بھی کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ پیر مفلوج بھی کر سکتا ہے،
اور یہاں تک کہ جو سانسیں چل رہی ہیں وہ جب چاہے ان سانسوں کو اس کے سینے میں دفن بھی کر سکتا ہے، مگر رب کے لیے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے آج کی گفتگو کا لب لباب۔